بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ہم سب قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال کرنا بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ چند چیزیں ہیں جن کے اندر ہم بہت ہی غلطی کا شکار ہیں، ان کا ہم بالکل ہی خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھنا چاہیے، جب کلاس میں جب آ جائیں آپ، تو کلاس میں آ جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کلاس کا ادب کریں۔ مین چیز جو ہے وہ کلاس کا ادب ہے، کیونکہ انسان کے دل کے اندر جو علم آتا ہے، جو انسان علم حاصل کرتا ہے، وہ علم ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر انسان ادب کے پہلو کو سامنے نہ رکھے۔ جب ادب کا پہلو سامنے ہوگا تو پھر انسان کے دل کے اندر علم آئے گا۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے آپ نے کلاس کا ادب کرنا ہے۔ کلاس کا ادب کیا ہے؟ کلاس کا ادب یہ ہے کہ کلاس کی صفائی رکھنی چاہیے، کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو باہر پھینکنا چاہیے، اچھے طریقے کے ساتھ اپنا لباس صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لفظ کلاس ہے صرف، لیکن اس لفظ کلاس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی کے اندر قرآن پاک کا ادب بھی آ جاتا ہے۔ اسی کے اندر جس چیز کے اوپر، جس رحل کے اوپر، جس پھٹی کے اوپر، جس تپائی کے اوپر ہم قرآن پاک رکھ کر پڑھتے ہیں، اس کا ادب بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی جس پھٹی کے اوپر، جس تپائی کے اوپر ہم نے رکھا ہے، اس کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہیے، قرآن پاک کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، منزل یاد کرنا شروع کریں، سب کی یاد کرنا شروع کریں، سبق یاد کرنا شروع کریں، سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، پھر اس کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ تمام دعائیں پڑھیں، پھر اس کے بعد پڑھائی شروع کریں۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب قرآن پاک آپ پڑھنا شروع کر دیں، ایک ادب اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو اپنے دونوں ہاتھ ہیں، ان دونوں ہاتھوں کو اپنے پاؤں کے اوپر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض بچے ہوتے ہیں پاؤں کے اوپر استعمال کرتے ہیں، پاؤں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، پھر وہی ہاتھ قرآن پاک کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کلاس کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جتنا بھی ہم سب ساتھی یہاں پر کلاس کے اندر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے میرے ساتھی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو مارنا نہیں چاہیے۔ چھوٹا ہے، پیار محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ چھوٹا ہے، اس کو چاہیے کہ بڑے کا ادب کرے، احترام کرے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو اس کو چاہیے یا تو استاد کو بتائے، یا اپنے بڑے نگران کو، جو کلاس کا نگران ہے جس کو استاد نے بنایا، اس کو بتائے کہ فلاں لڑکا مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کا جو ادب ہے سب سے بڑا، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں، یا یوں کہیں کہ یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، 4 چیزوں کو انسان سامنے رکھ کر محنت کرے۔ قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے 4 چیزیں انسان اپنے سامنے رکھے۔
پھر اس کے بعد محنت کریں۔ سب سے پہلے انسان کو یہ سامنے رکھنا چاہیے، جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات انسان کو سامنے یہ رکھنی چاہیے کہ میں یہ قرآن پاک پڑھوں گا، اس سے میرا اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا۔ سب سے پہلے یہ انسان سامنے رکھے اس چیز کو، اس بات کو، پھر اس کے بعد محنت کرے۔ اللہ راضی ہو گیا، اس کا رسول راضی ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے۔ یہ سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اس ارادے کے ساتھ پڑھیں کہ میں قرآن پاک کو پڑھوں گا، اس سے میری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہ انسان کو سامنے رکھنا چاہیے، آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں دنیا کے اندر کتنا لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، شکل و صورت، لباس کے اعتبار سے ہم سب سے اچھے ہیں، لیکن عزت نہیں ہے۔ عزت جو ملتی ہے وہ قرآن پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر ہمیں عزت ملے گی۔ تو یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی عزت دیتی ہے، آخرت میں بھی عزت دیتی ہے، قبر کے اندر بھی ہمیں عزت دے گی، جنت کے اندر جا کر پھر بھی یہ اپنا ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہاں پر بھی انسان دنیا کے اندر جو بھی اس کو دوست بناتا ہے یہ جنت کے اندر بھی اس کا دوست بنے گا۔ تو اس لیے دوسری بات یہ سامنے رکھ کر محنت کرنی چاہیے کہ اس سے میری دنیا اور آخرت بنے گی۔ دنیا اور آخرت پیسے سے نہیں بنتی، عزت پیسے سے نہیں آتی۔ جو ناچتے ہیں ان کے پاس بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن عزت نہیں ہوتی، پیسے سے عزت نہیں ملتی۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے دنیا اور آخرت کا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں محنت کروں گا، اس سے میری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس چیز کو سامنے رکھے کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، اس پر عمل کروں گا، ساری زندگی اسی کے مطابق چلتا رہوں گا، پھر جب اس دنیا سے جاؤں گا آخرت میں میدان حشر کے اندر وہاں پر اپنے والدین کے لیے بھی اور اسی طرح جو رشتہ دار ہمارے ہیں ہم ان سب کے لیے ہم سفارش کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ بات بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پیسہ کمانے کے لیے انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو انسان کے اللہ جل شانہ نے جو انسان کے لیے رزق لکھا ہے وہ انسان کو وہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ تو نیت درست کرنی چاہیے کہ ہم جو قرآن پاک پڑھیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، عالم بنیں گے، اس سے ہم دنیا نہیں کمائیں گے بلکہ کیا کمائیں گے؟ اللہ کی رضا، اور آخرت میں ہم اپنے والدین کی سفارش کریں گے۔ جس طرح ہم جنت کے اندر جائیں گے اسی طرح یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو بھی جنت کے اندر لے کر جائیں گے اور ساری زندگی ہم اس قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی والدہ نے عالم بنانے کے لیے، حافظ قرآن بنانے کے لیے بھیج دیا دوسرے ملکوں کے اندر۔ جب عالم بن کر واپس آنے لگے تو اساتذہ اکرام نے انعام کے طور پر کچھ تحائف دیے، اور والدہ کو بھی علم ہو گیا کہ میرا امام شافعی عالم بن کر واپس آ رہا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور ان کی خالہ دونوں، دیہات کا ماحول تھا، ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر بیٹھ گئے، انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ والدہ بھی انتظار کر رہی ہیں اور خالہ بھی انتظار کر رہی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو سامنے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، پیچھے اونٹ ہیں، ان کے اوپر سامان ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے، آنے والے نے بتایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف اپنا منہ کر لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے بڑے خوش ہوئے کہ میری والدہ دیکھے گی میرا بیٹا عالم بھی بن کر آیا
اور تحفے تحائف بھی لے کر آیا، بہت خوش ہو گئی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی والدہ کے قریب گئے تو ماں سے کہا، امی جان دیکھیں میں عالم بھی بنایا اور تحفے تحائف بھی لے کر آیا ہوں۔ تو والدہ نے کہا، بیٹا میں نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، علم طلب کرنے کے لیے بھیجا تھا، تجھے دنیا اکٹھی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چند درہم یا دنانیر اپنے جیب میں رکھے، باقی سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ ہے، تو ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھنا، ہم نے صرف اس وجہ سے پڑھنا ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو پڑھیں گے، آگے لوگوں کو اس کی اشاعت کریں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کی رغبت دلائیں گے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات، استاد کا ادب بھی ہے۔ جب تک استاد کا ادب نہیں آئے گا دل میں، تب تک آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کا مرتبہ باپ سے بھی زیادہ بتایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان کے 3 باپ ہیں۔ کتنا؟ 3 باپ ہیں۔ نمبر 1 وہ باپ جو انسان کے دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ بنا، یعنی حقیقی باپ، اور دوسرا باپ جس نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی، یعنی سسر، وہ بھی آپ کا باپ ہے۔ تیسرا باپ وہ جس نے اپنے سینے سے علم نکال کر تمہارے سینے کے اندر ڈالا، وہ بھی تمہارا باپ ہے، یعنی استاد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ بہترین تمہارا باپ ہے وہ تمہارا استاد ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ باپ کا استاد کا رتبہ ماں باپ سے زیادہ کیوں ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا، اس وجہ سے زیادہ ہے کہ جو باپ ہے وہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا، جو فانی دنیا ہے، اس کے اندر جینے کا طریقہ بتاتا ہے، اور جو استاد ہے وہ ہمیشگی کی زندگی کا جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ استاد کا مرتبہ جو ہے استاد کا مرتبہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے استاد کا ادب کرنا چاہیے، استاد کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ شاگرد کو چاہیے کہ استاد کا ادب، استاد کا احترام، استاد کی قدر اس طرح کرے، اتنا کرے کہ استاد کے دل سے خود بخود اس شاگرد کے لیے دعائیں نکلیں، اور شاگرد کو کہنا نہ پڑے اس کے استاد جی میرے لیے دعا کریں۔ اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ مرید کو بھی چاہیے کہ اپنے پیر کی اس طرح خدمت کرے کہ پیر کے دل سے خود بخود دعا نکلے، مرید کو کہنا نہ پڑے کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کریں۔ اسی طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی اس طرح خدمت کریں کہ والدین کے دل سے خود بخود دعا نکلے، والدین کو کہنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، کلاس کا ادب کرنا چاہیے، قرآن پاک کا ادب کرنا چاہیے، تپئی کا ادب کرنا چاہیے، بڑے چھوٹے کا ادب کرنا چاہیے، استاد کا ادب کرنا چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے۔ جب ہم ان تمام چیزوں کا ادب کریں گے، پھر اس کے بعد ہمارے دل کے اندر علم آئے گا، پھر ہم علم کے پہاڑ بنیں گے۔ اگر کسی جگہ کے اوپر بھی ہمارے دل کے اندر رئی کے دانے کے برابر بھی ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کا ہمارے دل کے اندر بے ادبی کا کوئی بھی پہلو آ گیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ بس اوقات استاد کسی سے بات کرتا ہے دل بہلانے کے لیے، تو شاگرد بسا اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ استاد کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں، ادب کے پہلو کا خیال نہیں کرتے۔ فری نہیں ہونا چاہیے، جب بھی استاد بات کرے
اس کی بات کو سمجھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کے اندر ہم استاد سے اس طریقے کے ساتھ بات کریں کہ اس کے اندر ہمارے بے ادبی کا جو پہلو ہے استاد کے سامنے پیش نہ آئے، جس سے استاد کا دل نہ دکھے۔ بس اوقات شاگرد جب استاد بات کرتا ہے، شاگرد بھی ایسی بات کرتے ہیں تو استاد بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ آئندہ میں ان کو واضح نصیحت نہیں کروں گا، آئندہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، ان کو ادب کا پتہ نہیں ہے، ان کو بڑے چھوٹے کے احترام کا پتہ نہیں، استاد کی عزت کا پتہ نہیں، استاد کے احترام کا پتہ نہیں۔ تو اس لیے سب حضرات کوشش کرو گے نا انشاءاللہ۔